اور یہاں سے ہمارا اصل ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سی تہذیب ہے جس نے انسانیت کو مکمل رہنمائی دی اور مکمل تہذیب ایک دی. اسلامی تہذیب کسی یونانی، ایرانی یا رومی تہذیب سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل اساس خالص اسلامی ہے اور اس کی بنیاد وحی اور اسوہ حسنہ یعنی حدیث ہے. اسلامی تہذیب کا دائرہ کار بہت وسیع ہے جو فرد، خاندان، مسجد، مکتب، ریاست اور عالم اسلام یعنی پوری دنیا تک پھیلا ہوا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت تک پھیلا ہوا ہے، اور اس دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے کی بات بتاتا ہے اور ہمارے آخر تک اللہ تک پہنچنے اور ہماری جو ہے لائف آفٹر ڈیتھ یعنی موت کے بعد جو زندگی ہے اس کو وہ ایڈریس کرتا ہے. تو یہ بات غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلامی تہذیب کا صرف دنیا سے نہیں بلکہ دنیا سے ماورا اور دنیاؤں سے بھی تعلق ہے. اور وہ جو بات کہ اسلامی تہذیب ایک مکمل تہذیب ہے، اب دنیا میں تہذیب کے نام پہ اور کچھ ایڈ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے آخری وحی نازل کی تھی وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کیا. اسلامی تہذیب کی خصوصیات کیا ہیں؟ واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف اسلامک سویلائزیشن؟ نمبر 1، توحید. توحید اسلامی تہذیب کی نمایاں خصوصیت ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہے. سارے جہانوں کا پالنے والا ایک ہے. ہر چیز کے اثرات اسی کے حکم کے پابند ہیں. وہ اپنی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں یکتا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں. تمام ضروریات اور مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر یا ثانی نہیں. نمبر 2، رسالت اور اسوہ حسنہ، پروفٹہڈ این ایگزامپل آف پروفٹس بیہیویئر. اسلامی تہذیب کی دوسری بنیاد رسالت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جہاں دوسری ضروریات پیدا فرمائی وہاں ایک اہم ضرورت رسالت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، یعنی ہمارے گائیڈنگ سٹارز کون تھے؟ وہ نبی انبیاء تھے. سب سے پہلے حضرت آدم آئے، اس کے بعد ایک چین شروع ہوئی اور اس چین کا آخری سرا جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اچھا جی، اور یہ سب اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کیا اللہ نے. ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کے جو نبی تھے انہوں نے اللہ کے احکامات اور پیغام کو انسانوں تک پہنچایا. اس فریضہ کو فریضہ رسالت کہتے ہیں. منصب رسالت خالص اللہ کا عطیہ ہے. کوئی شخص اپنی کاوش، لیاقت اور صلاحیت کی بنیاد پر اس منصب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. یہ اللہ کی مہربانی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے اور اللہ بڑا مہربان ہے. اچھا جی، پوائنٹ نمبر 3، عظمت انسانی کا تصور، کانسیپٹ آف ہیومن ڈگنیٹی. عظمت انسان اسلامی تہذیب کا ایک درخشندہ پہلو ہے. ٹھیک ہے، جو کرامت بنی آدم ہے نا، یہ اسلامی تہذیب کا پینیکل ہے. اچھا، کوئی تہذیب جو تھی نا وہ انسانوں کو اس طرح جو ہے نا اتنی عزت نہیں دی کسی بھی تہذیب نے. کسی تہذیب میں جی وہ گائے خدا ہے، کسی تہذیب میں سانپ خدا ہے، کسی تہذیب میں جیسے چائنیز تہذیب سویلائزیشن تھی قدیم، اس میں ڈریگن کو بڑی جی ایک امپورٹنس حاصل ہے. تو اس طرح مختلف تہذیبیں تھیں، اس میں جو ہے مختلف چیزیں تھیں، لیکن ہمارے اسلام میں انسان کو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ڈگنیفائی کیا گیا ہے. کسی تہذیب میں انسان کو پیدائشی گنہگار کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے اسے پلید اور ناپاک کہا، کسی نے پورے معاشرے کو ذات پات میں تقسیم کر دیا. اسلام جو عظمت انسانی کا تصور لے کر آیا ہے وہ دنیا کی کسی اور تہذیب میں نہیں ملتا. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے انسان کو بزرگی عطا کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا فرمایا. اچھا، پوائنٹ نمبر 4، اخوت اور مساوات، بردرہڈ اینڈ ایکوالٹی.
اسلامی تہذیب اخوت اور مساوات کا درس دیتی ہے۔ ذات پات کی کوئی تمیز نہیں، آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں، اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں، سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جیسے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تمام اسلامی عبادات اخوت اور مساوات کا مظہر ہیں۔ اعزاز اور اکرام کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے، بے شک تمہارا باپ ایک ہے، ہاں عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ پوائنٹ نمبر 5، انسان کا کائنات میں مقام، مینس ویلیو ان یونیورس، مین کہاں سٹینڈ کرتا ہے، کہاں ہے انسان جو ہے پوری یونیورس میں، انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا ستاروں کی حیثیت ہے، کیا سورج کی حیثیت ہے، کیا چاند کی حیثیت ہے، سب سے بڑھ کر کس کی حیثیت ہے۔ انسان کے ذہن میں چند فلسفیانہ سوالات ابھرتے ہیں، کائنات کیا ہے، اس کا آغاز اور انجام کیا ہے، انسان کا اس میں کیا مقام ہے، کائنات کا خالق کون ہے۔ ان تمام باتوں کا اطمینان بخش حل اسلامی تہذیب میں موجود ہے، اور یہ ساری کائنات کا ایک خالق کی اور یہ بات کہ ساری کائنات ایک ہی خالق کی پیدا کردہ ہے، انسان اس کائنات میں سب سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس نے جنوں اور انسانوں کو تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک اور آیت ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ، تو ما فی الارض و ما فی السماوات، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد آ رہی، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان میں جو بھی کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، رواداری اور وسعت نظری، ٹالرنس اینڈ براڈ مائنڈنیس۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا کسی سے زبردستی ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کسی بھی بات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، سورہ کافرون میں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے پوائنٹ نمبر 7، سادگی اور پاکیزگی، سمپلسٹی اینڈ پائٹی۔ اسلام سادگی اور پاکیزگی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، سورہ مدثر میں ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ پوائنٹ نمبر 8، ذکر الہی اور عبادات کا تصور۔ ہمارا کانسیپٹ آف ورشپس کیا ہے؟ بعض تہذیبوں میں گائے کو پوجا گیا ہے، بعض تہذیبوں میں جو ہے وہ روحوں کو پوجنے کا کہا گیا ہے، بعض تہذیبوں میں الو کو خدا بنا لیا گیا، لیکن ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، اسلامی تہذیب کیا کہتی ہے؟ اسلام کے نزدیک زندگی کا پیکر جہد و عمل اور مقصود رضائے الہی ہے۔ زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اچھا، اس میں مین بات یہ ہے کہ اسلام کا جو تصور ہے، اسلامی تہذیب کا، یہ کہ آپ کا 1 to 1 ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ کو درمیان میں واسطے اور وسیلے نہیں چاہیے ہوتے، بس آپ چپکے سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کی حاضری ہو جاتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چاہے تو مانگ سکتے ہیں۔ اور اس میں اسلامی تہذیب کی ایک بڑی زبردست خصوصیت ہے، اس کی وجہ سے پنڈتوں پروہتوں اور جو ہے نا مندروں کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، مشرکین کا، جس میں مطلب انہوں نے وسیلے بنائے ہوئے تھے، بتوں کو چڑھاوے اور نذرانے اور یہ چیزیں دینی پڑتی تھیں صرف اس لیے کہ ان کی من کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ لیکن اسلامی تہذیب ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ انسان کا اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، اس کو کسی کو پیسے، کسی کو نذرانے دینے کی، کسی کو چڑھاوے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی منتیں، کوئی مرادیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ڈائریکٹ فریاد سنتا ہے۔ پھر ہے پوائنٹ نمبر 9، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، prohibition of evil and commanding of good deeds۔ اسلامی تہذیب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کی بہت تلقین کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کس لیے آئے تھے؟ آپ برائی کو مٹانے آئے تھے اور اچھائی کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، سورہ آل عمران 110۔ اچھا، امر بن معروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا۔ اچھا جی، پھر ہے پوائنٹ نمبر 10،
عدل اور انصاف، جسٹس اینڈ ایکوٹی۔ اسلامی تہذیب میں عدل و انصاف کی بہت تلقین کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید نے رشتہ داروں، والدین سے اور تمام لوگوں کے حقوق متعین فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو تو انصاف کیا کرو خواہ قرابت دار ہی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ دیگر خصوصیات ہیں، اس میں ہے اسلامی تہذیب فرد اور جماعت میں توازن قائم رکھتی ہے، اجتماعی فلاح و بہبود کی ضامن ہے، قیام امن کی داعی ہے، اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دیتی ہے۔ اسلامی تہذیب کا فن تعمیر ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ اسلام غیر مسلموں کو بھی حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ اسلامی تہذیب کے